शुरू करती हूँ परवरदिगार के पाक और बाबरकत नाम से। तमाम देखती आँखों और सुनते कानों को लुब्ना खान का प्यार भरा और खलूस भरा सलाम पहुँचे। नाजरीन, बज़्म ख़वातीन के इस ताज़े शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। हम सब ये जानते हैं कि तालीम एक ऐसा ख़जाना है जिसकी चाहत हर किसी को होती है और इसको हासिल करने की कुव्वत भी हर किसी के अंदर होती है। मर्द हो या औरत, दोनों के लिए तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक हम एक औरत की बात करते हैं, किसी ने क्या खूब कहा है, इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट जस्ट अ मैन, बट इफ़ यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट अ जनरेशन। अगर आप एक मर्द को पढ़ाते हैं तो आप सिर्फ एक शख्स को पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप एक औरत को पढ़ाते हैं तो आप एक पूरी जनरेशन को पढ़ाते हैं। बिल्कुल सही भी है, क्योंकि एक औरत एक माँ भी है, एक बेटी भी है, एक हमसफ़र भी है, एक उस्ताद भी है, एक दोस्त भी है। हमारे समाज में ऐसे कई किरदार है जो एक औरत दिन में निभाती है, और ये किरदार वो बेहतरी से निभा सकती है अगर वो तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो। तो नाजरीन, एक औरत का तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के समाज में अभी तक भी बहुत ऐसी मुश्किलें हैं जिनका औरतों को सामना करना पड़ता है तालीम के ज़ेवर से आरास्ता होने के लिए। कितना ज़रूरी है औरत का तालीम याफ्ता होना, कौन सी मुश्किलें आती हैं औरत को तालीम हासिल करने में, और इन मुश्किलों को वो कैसे ओवरकम कर सकती हैं, इस ज़मन में बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है निगहत फ़ातिमा साहिबा को, जो कि प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज बिजबिहारा हैं, शाइस्ता अमीन साहिबा को जो कि ब्रांच हेड JNK बैंक हैं, और नादिया रशीद जी को जो कि एक लॉ स्टूडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हैं। आप सबका प्रोग्राम में खैर मकदम है। देखिए, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो हम सब के दिल के नज़दीक है, और कहीं ना कहीं आज अगर हम लोग इस स्टूडियो में बैठे हैं, इसका ज़रूर एक रीज़न ये भी है कि हम सब तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हैं। तो मुझे लगता है कि ये डिस्कशन काफ़ी हेल्दी होगा, हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो निगहत जी, आपसे शुरू करते हैं। आप मुझे बताइए, आपकी नज़र में, आप एक प्रिंसिपल हैं, इतने बड़े डिग्री कॉलेज को चलाती हैं, कितना अहम है तालीम याफ्ता होना एक औरत के लिए? सबसे पहले मैं नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहती हूँ, और आपका शुक्रिया कि आपने एक अच्छे मौजू का इंतखाब किया है आज की इस महफ़िल में। तालीम, जैसा कि आपने अभी फरमाया, एक ऐसा ज़ेवर है जिसका असर न सिर्फ एक फ़र्द पर बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। मर्द हो या औरत, दोनों का एक बुनियादी हक है कि वो तालीम से आरास्ता हों, और चाहे वो मज़हब हो या समाज हो, हर किसी ने एक इंसान को एक तालीम का हासिल करना, तालीम का हुसूल लाजमी करार दिया है। तो ये इल्म ही है जिसकी वजह से इंसान एक बाकी हैवानात से मुनफरिद है। इल्म ही की वजह से इंसान, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, एक अशरफुल मखलूक़ात, एक इंसान कहलाने के लायक बनता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि औरत का इल्म हासिल करना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी कुछ वजूहात हैं। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि एक मर्द हो या औरत, दोनों का तो लाजमी तौर पर तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों एक मुआशरे का एक सुतून है, और किसी एक के बग़ैर मुआशरा न चल सकता है न तरक्की कर सकता है। बिल्कुल सही। और अगर एक मर्द को तालीम के ज़ेवर से उसका जो ज़हन है, उसका जो शऊर है, वो उजागर हो सकता है, औरत का भी हो सकता है। बिल्कुल सही। मगर औरत का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि औरत के बग़ैर माशरा नहीं चल सकता है, क्योंकि वो अपनी गोद में एक नस्ल को परवान चढ़ाती है। नस्लों को आगे जब वो खुद तालीम याफ्ता हो तो उसके घर की बच्चों की परवरिश भी इसी अंदाज में होगी। वो ऐसे नस्लों को परवान चढ़ाएगी जो आगे चलकर अपने घर की, अपनी कौम की, अपने मुल्क का दिफा कर सकते हैं, उनका तामीर कर सकते हैं। जब वो इस काबिल खुद नहीं हो तो उस कौम का क्या हशर
ان نسلوں کا کیا کیا حشر، ہوگا؟ وہ آگے چل کر کیا کریں گے. اس لیے اور عورت کا اس لیے کیونکہ ایک تو اگر ہم دیکھیں گے ایک عورت ایجوکیٹڈ ہو تو جب وہ ہائر ایجوکیشن میں جاتی ہیں تو نیچرلی اٹ ٹیکس ہر اے لاٹ آف ٹائم، تو اس کی میرج لیٹ ہوتی ہے. جب اس کی میرج لیٹ ہوتی ہے تو شی کین پلان فیور چلڈرن کا مطلب ہے ہیلدیئر چلڈرن. شی کین ٹیک کیئر آف ہر سیلف ڈیورنگ پریگننسی، آفٹر ڈیلیوری. شی کین ٹیک مطلب اٹ کین ایڈ ٹو دا انکریز آف انکم ٹو دا فیملی. اس کی وجہ سے she can have better facilities at her home, better opportunities for her children, better nutrition to her children. Understanding تو of nutrition ایک healthier سماج ادھر سکتا ہے، کیونکہ ایک پڑھی لکھی عورت کا مطلب ہے پڑھا لکھا گھر، پڑھا لکھا گھر کا مطلب ہے پڑھا لکھا سماج. پڑھا لکھا سماج ایک ضامن ہے ایک ہیلدی اور خوشحال معاشرے کا. بہت خوب. تو ان سے بات کر کے ہمیں یوں لگا کہ عورت جو ہے معمار نسل ہے. تو اگر یہ بلڈر جو ہے ایجوکیٹڈ ہو تو شائستہ جی آپ کو کیا لگتا ہے بات کتنی اور بہتر ہو جاتی ہے؟ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ مجھے یہ موقع دیا ایک ایسے موضوع پہ بات کرنے کے لیے دیٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. مجھے انتہائی مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ میں ایک ایسے ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں، سم تھنگ دیٹ آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو ہائی لائٹ. یا تو میرے خیال سے عورت، ایسا ہی کہا جاتا ہے کہ عورت کی گود پہلا اسکول ہوتا ہے بچے کا، پہلی درسگاہ ہے. ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ. بچہ جو کچھ بھی سیکھتا ہے بعد میں، اگر ہم دیکھیں سائیکالوجسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی سال ہوتے ہیں جو کہ لائف بلڈنگ ہوتے ہیں، جو ان بچے کی پرسنالٹی کو فریم کرتے ہیں. ہارڈلی 5 years آف ہز لائف. جیسے کہ بچہ فارمل ایجوکیشن سے اتنا نہیں سیکھتا جتنا وہ گھر میں اپنی ماں کے ساتھ بتایا ہوا ٹائم، وہ اپنی ماں کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے کہ میری ماں کس بندے سے کیسے پیش آتی ہے، صبح اٹھتی ہے تو کیا کرتی ہے، کیسے بات کرتی ہیں. بالکل. جب مجھے کچھ کھلاتی ہے یا مجھے کچھ پروستی ہے اس وقت اس کا کیا رجحان ہوتا ہے. تو ماں کو آبزرو کرتے کرتے بچہ بڑا ہو جاتا ہے. بچے کا جیسے کسی گھر کا پلنتھ ہوتا ہے ویسے ہی بچے کی بیس ہوتی ہے ماں کو آبزرو کرتے کرتے بچہ بڑا ہو جاتا ہے. اب اگر ہم اس بیس کو ایجوکیٹڈ بناتے ہیں تو نیچرلی یہ اپنے آپ میں خود لاجیکل کنکلوژن ہے کہ ہم اس بچے کو ہی ایک ایسا پلنتھ دیتے ہیں کہ وہ کل کو اپنی زندگی کی جو اس کی جو بھی اس کی والز ہیں یا آگے جو بھی تعمیر کرنے والا ہے اپنی زندگی کو، اس کی جو پلنتھ ہے وہ کافی اسٹرانگ فاؤنڈیشن بن جاتی ہے. اور یہ جو جی آپ بینک میں کام کرتی ہیں، بہت ساری پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے آپ کو دن میں، اور بے شک اس کے لیے صبر و تحمل کا ہونا بہت ضروری ہے. اور مجھے لگتا ہے صبر و تحمل کے ساتھ ہونا ایک اور یہ چیز بھی ہے کہ عورت جب تک اچھی لیول سے کوالیفائڈ نہ ہو شاید بینک کی نوکری اس کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے گی. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سمجھتی ہوں مجھے پہلے شاید مرد حضرات سے معافی مانگنی ہوگی، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی آراستہ کیا ہے پیشنس کے زیور سے، صبر کے زیور سے. وہ اس بات کا مظاہرہ شاید جب وہ پیدا ہوتی ہے جب تک مرتی ہے تب تک یہ مظاہرہ کر رہی ہوتی ہے، اور پروبیبلی آج کی دنیا میں اب تک پروو نہیں کر پائی ہے اس بات کو. بٹ ون آف دا بیسٹ جو بھی کوالٹیز عورت کی ہوتی ہیں اس میں صبر سب سے بڑی بات ہے. تو آپ کو، مجھے، ہم سب کو انہرنٹ ہے یہ ہماری پرسنالٹی میں. ہاں مگر جب ہم بینک کی بات کرتے ہیں میرے خیال سے وقت اور حالات آپ کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں. میں آپ کو اپنا بولوں گی، فرسٹ ٹائم وین آئی جوائنڈ بینک، جب میں نے پہلے ہی کچھ مہینے کی میں بات کروں گی، آئی واز سو فیڈ اپ آف all this نا، جیسے لوگ آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں they don't always treat you well, fine, to be very honest. لیکن پھر وقت حالات آپ کو سکھا دیتے ہیں، you kind of learn how to deal with people. اور بیسٹ میں نے اس میں یہ سیکھا ہے کہ one has to listen to what the other person has to say. اگر آپ بندے کی بات سنتے ہیں نا، بندے کی بات سنتے سنتے جو بھی آپ کو ٹائم گزرتا ہے اسی ٹائم میں آپ سمجھ لیتے ہو مجھے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. ہمیشہ یہ رہنا چاہیے ہمارا کہ ہمیں ایک دم سے ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو ہم جلد بازی کرتے ہیں وہ ہمیں ہمیشہ غلطی کرواتا ہے. تو اس لیے اٹس آلویز بیٹر ٹو لسن ٹو دا ادر پارٹی. اور اس سے کیا ہو جاتا ہے، اس سے پیشنس ڈیولپ ہوتی ہے. اٹ ہیز بین لانگ 18 years فار می ٹو سرو JNK بینک. تو میرے خیال سے ود ٹائم ہر آنے والا دن ایک نیا سبق ہوتا ہے. اینڈ ویمن آر فاسٹ لرنرز اور اینڈ دے آر ویری اڈیپٹیبل. آئی ایم سوری شاید مردوں کو یہ بات اچھی نہ لگے، بٹ دیر آر سم تھنگس دیٹ آر ویری انہرنٹ ٹو اڈیپٹیبل ہوتی ہے. ہنگامی حالات کا سامنا کرنا شاید یہ ہمارے وہ جو کہتے ہیں بناوٹ میں ہی ہے کہ ہم ایسے حالات کو بڑی اڈیپٹ کر پاتے ہیں ہر سچویشن بخوبی سے ایسے حالات کو فیس کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں نادیہ جی آپ کی طرف. آپ ایک لاء اسٹوڈنٹ ہیں
آپ لا کی باریکیوں کو پڑھ چکی ہیں اور انشاءاللہ آگے آپ ایک پریکٹیشنر بھی بنیں گی, آپ لا کو پریکٹس بھی کریں گی. کتنی ساری ایسی مشکلات ہیں یا پرابلمز ہیں جن کا سامنا ایک عورت کو کرنا پڑتا ہے ایجوکیٹ ہونے کے لیے؟ پہلے ہی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج مدعو کیا اس پروگرام میں, اینڈ میں بہت مسرت فیل کر رہی ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں موقع دیا آنے کے لیے, اور میں اس جو آپ نے یہ موضوع چنا ہے, دس دا نیڈ آف رائٹ ناؤ ٹو ٹاک آن دی ویمن ایجوکیشن, ہاؤ مچ امپورٹنٹ اٹ از ان آور سوسائٹی. علامہ اقبال فرماتے ہیں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں. تو انہوں نے یہ عورت کے متعلق بولا ہے کہ جو یہ دنیا کی چارم ہے, دس از بیکاز آف دی ویمن. جو ایک عورت ہے اس کے بہت سارے رولز ہوتے ہیں ہمارے سماج میں. ایک ماں ہوتی ہے, یہ ایک بہن ہوتی ہے, یہ بیوی کے روپ میں ہوتی ہے, یہ ایک مدر ان لا کے روپ میں ہوتی ہے. مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے ہمارے معاشرے نے, جتنا ہمارے سماج نے, ہمارے ملکوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے, مگر اگر ہم ایک عورت کے سٹیٹس کی بات کریں, it is grown, but in some parts of the states, like اگر ہم مختلف states کی بات کریں یا countries کی, obviously if we talk about the rural areas, جو ایک عورت کا مرتبہ ہے that is still there, and یہ ہمیں it will lead us to the darkest age of this society, جہاں پہ ایک لڑکی کو زندہ دفنایا جاتا تھا, جہاں پہ ایک عورت کو زندہ جلایا جاتا تھا جب اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. So these are some instances کہ ایک عورت کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمارے سماج میں. اگر ہم ایک عورت کی بات کریں کہ کن کن پرابلمس کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے معاشرے میں, آج ہم دیکھیں گے کہ جب ایک عورت راستے پہ چلتی ہے تو شی فیس دا ایوٹیزنگ. اگر ہم ورک پلیسز کی بات کریں, شی فیل sexual harassment there, molestation is there. If we talk about the history, the ratio, if we talk in India, اگر ہم انڈیا کی بات کریں, after every 7 minutes women کے ساتھ crimes ہوتے ہیں. She's been raped, she's been molested, she's been harassed, she's been kidnapped, even she's been burnt for the dowry. So these are some instances جس کے لیے ایک عورت کو بہت زیادہ مشکلات فیس کرنی پڑتی ہے ہمارے سماج میں. یہی نہیں ہے کہ اگر ہم بات کریں, سوری میرے خیال میں ان سب مسائل کا حل ایک ہی ہے, وہ ہے عورت کا تعلیم یافتہ ہونا. اگر وہ تعلیم یافتہ ہوگی وہ کسی بھی تشدد کا مقابلہ کر سکتی ہے, چاہے وہ گھریلو تشدد ہو یا سیکشول ہیرسمنٹ ہو. اسے پتہ ہے ہاؤ ٹو مینیج تھنگس, اسے پتہ ہے وہ کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکتی ہے اگر وہ تعلیم یافتہ ہو. نگر جی, آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کو چھیڑا ہے اور یہ ڈسکشن شاید دوسری طرف مڑتا جا رہا ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ عورتیں آر ایکولی کوالیفائڈ ٹو مین. ورک پلیس میں اگر ہم دیکھیں گے, کیونکہ آپ ایک پرنسپل ہیں, آپ کافی بڑے گیزٹڈ پوسٹ پہ ہیں, ڈگری کالج کی پرنسپل ہیں آپ یہ دیکھیں گے کہ بے شک ایسے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں جہاں عورت زیادہ کوالیفائڈ ہوتی ہے مرد سے, لیکن پریفرنس جو ہے ہمیشہ مرد کو دی جاتی ہے, اینڈ موسٹ آف دا ٹائم, اور یہ فار گرانٹیڈ لے چکے ہیں ہم لوگ. عورت بھی خود اس کے بارے میں بات نہیں کرتی, یہ مرد کا کام ہے, لیٹ دا مین ڈو اٹ. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر عورت تعلیم یافتہ ہو, rather than following anybody's shadow, she'll be ready to walk in the dark. کہ کسی کے پیچھے چلنے سے بہتر ہے آپ اندھیروں میں اکیلے چلیے, اپنا راستہ بنائیے. وہی تو ہے نا, جب عورت تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو وہ اپنے حقوق و فرائض سے آگاہ ہوتی ہے, اس کو اپنی خود شناسی اور خدا شناسی بھی ہوتی ہے, خود اعتمادی بھی پیدا ہوتی ہے اس کو, تو پھر وہ کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکتی ہے. پھر وہ اس میں لیڈرشپ کوالٹیز آ جاتی ہیں. جب وہ کسی ایسی سچویشن میں ہوتی ہے جہاں اسے لگتا ہے کہ اسے ڈومینیٹ کیا جاتا ہے, تو she can fight because she knows how to fight. Education has given her the power. ایک مثال میں دوں گی, ہمارے دین نے ہمیں بہت سے حقوق دیے ہیں مگر ہمیں علم نہیں ان حقوق کا. ہمیں معاشی حقوق بھی ہیں, ہمیں وراثتی حقوق بھی ہیں, ہمیں یہ حق بھی دیا گیا ہے اپنے شوہر کے انتخاب کرنے کا بھی حق ہے, جو ہمیں پتہ نہیں. اور بہت سے حقوق ہیں, جیسے مثال کے طور پر ایک مرد کو یہ حق فرض بنتا ہے کہ if he can afford, تو اپنی بیوی کے لیے وہ ایک میڈ رکھ سکتا ہے, ایک سپورٹ سسٹم گھر میں رکھ سکتا ہے.
یہ سب چیزیں اس لیے ہیں سماج میں، یہ جو میل ڈومینیشن ہے یا یہ جو ہم دیکھتے ہیں ڈیپ روٹڈ کلچرل میل شوونزم جس کو ہم کہتے ہیں، اٹ از بیکاز آف اگنورینس. ان سب کا واحد حل کیا ہے؟ پہلے سب سے زیادہ عورت کو آگاہ ہونا چاہیے اپنے وجود سے، جو کہ اسے علم ہی کر سکتا ہے. وہ اپنے بقا کی خاطر لڑ سکتی ہے. بالکل صحیح، بالکل جب اس کے صحیح. پاس، جب وہ جانتی ہے کچھ، بالکل صحیح. جب وہ جانتی ہے تبھی وہ اپنے ہر مسئلے کا حل ڈھونڈ سکتی ہے، چاہے وہ ڈسکرمنیشن کا مسئلہ ہو، چاہے وہ انیکوالٹی کا. اور ہاں ایک بات ہے، مطلب دیر از اے ہوپ، کیونکہ کئی دہائیوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ٹرینڈ ہے کہ اب والدین ہیں جو وہ سمجھ گئے ہیں بچیوں کو وہ اعلیٰ تعلیم و تربیت سے نوازتے ہیں، اور جس کا ہم نے رزلٹ بھی دیکھا ہے کہ لڑکیاں جو ہے ایکسل کرتی ہیں ہر شعبے میں. ہر کسی ورڈ میں وہ کلپنا چاؤلا ہے، وہ اندرا گاندھی ہے، آج عورت کیا نہیں ہے. کشمیر ہو، بینکنگ ہو یا جرنلزم ہو یا سول سروس ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ اپنے ماں باپ کو اور اپنے قوم کا نام روشن کرتی ہیں. بہت خوب عورتیں یہ کر سکتی ہیں، مگر یہ صرف تعلیم کی وجہ سے. بالکل صحیح. تعلیم ہی ایک ایسا زیور ہے جس سے عورت آراستہ ہو سکتی ہے اور ہونا چاہیے. دیکھیے آج تک عورت کا ایک کانسیپٹ ہے اور لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے فیئر سیکس، تو گلدستے میں رکھے خوبصورت پھول کی طرح اس کو دیکھا جاتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے وقت آ چکا ہے when she says rather than being picked up for beauty and kept in a vase to die, I will prefer to be wild, difficult to find and always longed for. تو کیا آپ کو لگتا ہے women education is women empowerment? Yes, women education definitely is women empowerment. When we educate a woman, we kind of give her this in gift. We help her recognize her worth. Fine. As rightly said by ma'am, کہ اگر انسان کو اپنے حق کا پتہ ہی نہیں ہوگا، اپنی ڈیوٹی کا پتہ ہی نہیں ہوگا، اٹس لائک آپ کسی کو بھی کہیں بھی چھوڑ دو، کیا فرق پڑتا ہے. بالکل صحیح. جب آپ کسی عورت کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، آپ اس کو حساس بناتے ہیں. You kind of make her sensitive. Exactly. You make her sensitive. You make her see what's her right, what's her duty, how she should go about behaving in the world. Otherwise ہم نے دیکھا ہے جو ہمارے نا دیکھیں جیسے اسلاف، جو ان کو یہی سکھایا جاتا تھا گھر میں جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو، جو کچھ کہے برداشت کر. You should like you should tolerate it. You should whether it is against law also. Mantra that our mothers give us like when we are married. Yes, obviously. You should display patience. Okay. This kind of a behavior جہاں کہ آپ یہ بولو گے نا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ، وہ انکریج نہیں کیا جاتا. آج بھی نہیں سوسائٹی میں انکریج کیا جاتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ انکریجمنٹ، وہ کریج کہاں سے آئے گی؟ آپ اپنے لیے بات کر سکو، یہ کریج کہاں سے آئے گی؟ یہ ایجوکیشن روشن کرتی ہے، آپ کے اندر کے اجالوں کو یہ تعلیم باہر لاتی ہے. It gives a direction to your thought and it gives a direction to how you should behave. Like an educated woman, she'll never behave rudely with you, fine, because she knows کہ rudeness is not an answer to what you are doing to me. بالکل صحیح. Politeness and negotiation. ضابطے ادب سے وہ کافی وہ روشن ہوتی ہیں ان چیزوں سے. بہت خوب. اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آپ لا پڑھتی ہیں، آپ کے بہت سارے پیپرز ایسے ہوتے ہیں جس میں ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں لکھا جاتا ہے، اور مجھے لگتا ہے ہمارے عدالتوں میں، ہمارے کورٹس میں میکسیمم کیسز اسی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایک عورت تعلیم یافتہ ہو تو کیا یہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے اس کا گراف نیچے جائے گا؟ اٹس ناٹ آل ٹائم نیسسری دیٹ اے ویمن شوڈ بی ایجوکیٹڈ، تب جا کے وہ آواز اٹھا سکتی ہے. یہاں پہ کتنی ایجوکیٹڈ ویمن ہے جن کے ساتھ اٹراسٹیز ہوتی ہے، جن کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہوتی ہے، بٹ دے آر انیبل ٹو ٹاک، دے آر انیبل ٹو اسپیک، بیکاز ہمیں ایک کنونشنل رواج رہا ہے کہ اگر کچھ بھی ہو جائے آپ کے ان لاز کے یہاں، آپ نے باہر وہ نہیں بولنا. اگر آپ نے بولا دیٹ یو آر ڈیگریڈنگ، آپ ایک تو آپ اپنے پیرنٹس کو بھی ڈیگریڈ کر رہے ہو اور آپ خود کو بھی ڈیگریڈ کر رہے ہو. دیٹ از ون آف دا ریزن. اور ہمیں یہ بچپن سے ہی بولا جاتا ہے کہ بیٹا سنبھل کے چلو، آپ کو دوسرے گھر میں جانا. جب دوسرے گھر میں جاتے وہاں پہ ہمیں پہلے ایک بات بولی جاتی ہے کہ آپ دوسرے گھر کی لڑکی ہو. اور پہلے ہی سے ہمیں جب سے ہم لڑکیاں پیدا ہوتی ہے ہمیں یہ بولتے ہیں کہ چوک مدر چھ چالن. کتنی دیر تک ایک لڑکی یہ ساری باتیں صحیح. آئی تھنک دس گیوز اے سینس آف انفیریورٹی ٹو دی ویمن. انفیریورٹی کمپلیکس. اگر ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کریں، دیٹ بیسکلی اسٹارٹس فرام آور ہومز.
जब एक लड़की होती है, जब घर में कोई डिसीजन लेना होता है, इन्वॉल्व अ गर्ल इन दैट She should be taken on board, डिसीजन, चाहे exactly. फिर क्या भी उसका आउटकम आए, बट इन्वॉल्व दैट लेडी इन दैट डिसीजन मेकिंग. इट फर्स्ट स्टार्ट्स इन अवर होम्स. एंड यहाँ पे कितना ज़्यादा हरासमेंट होता है लड़कियों के साथ, वो चुप बैठी है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू स्पीक, बिकॉज ओवर सोशलाइजेशन इज सच. यहाँ पे अगर लड़की की गलती हो या ना हो, स्टिल शी इज़ बिन लाइबल फॉर एवरीथिंग, शी इज़ लाइबल. So there is a need to impart education among the women, but quality education should be imparted and awareness programs should be उसको अपने created. हकूक के बारे में बताना Obviously, चाहिए. obviously. She should be made aware with various laws. जो और यहाँ भी डोमेस्टिक एक वायलेंस के माँ लिए की कानून जिम्मेदारी है. होती है. मुझे लगता है सिम्पोजियम, सेमिनार्स एक बहुत बड़े पैमाने पे और होना घर में चाहिए. एक औरत का जो मर्तबा है वो हम इस हद से समझ सकते. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी तक उन्होंने अपनी he had never lifted his finger towards any of his wives. Even he said the best among you are those who are treat kind their to their wives. Wives, that is Nicely. बिल्कुल सही. By this we can emphasize the role and the status of a woman in our society. and who would help them in their domestic chores. Obviously. जब उन्होंने नहीं कोई उनकी एग्जाम्पल हमारे हमारे सामने सामने है. देखिए बहुत खूब इनने ये बताया है. डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से बात चल रही है, और जब हम ऐसे केसेस को ऑब्जर्व करते हैं तो हम वो देखते हैं अगेन उसमें औरत का सास के तौर पे एक Negative बहुत role बड़ा होता है. एक नेगेटिव रोल जिसे हम कहेंगे, मनफी वो किरदार उसका औरत का इसमें होता है. फॉर एग्जाम्पल आप मैं हम पढ़े लिखे हैं, कल को जब हम जिंदगी के इस सफर में इस मर्तबे पे पहुंचेंगे कि आप मैं सास बनेंगी, तो आपको लगता है हम बेहतर पॉजिटिव एक रोल प्ले कर सकते हैं? दुआ तो यही करेंगे इंशाल्लाह. Obviously, डू यू एक- थिंक कि एक चेंज्ड माइंडसेट, हाँ. एक पढ़ी लिखी सास और एक ऐसी सास जो पढ़ी लिखी ना हो, दोनों की बहुओं की जिंदगी में बहुत फर्क पड़ेगा. बहुत फर्क होगा, Obviously, बहुत फर्क होगा. यहाँ भी एजुकेशन ही प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. Role. आप देखिए, when a woman is educated, whether she is a mother or she is a mother-in-law, लॉ बिल्कुल तो फर्स्ट थिंग जो हैपन होता है फैमिली में, हेल्थ इम्प्रूव्स. हेल्थ, फैमिली हेल्थ इंप्रूव. सेकेंडली, इकोनॉमिक्स ग्रोज. ग्रो, बिल्कुल सही. Thirdly, society alters development, in a positive and better way. बिल्कुल सही. And then family, community and world or country as a whole progresses. प्रोग्रेसेस. तो जब प्रोग्रेस या डेवलपमेंट होती है एक फैमिली में, पहले जब माइंड बाशऊर बनता है, जब मेच्योरिटी आती है, जहनी मेच्योरिटी आती है, तो नेचुरली वो वायलेंस भी किसी हद तक रुक जाएगी, बिल्कुल क्योंकि सही. उसकी वजह भी है इग्नोरेंस. वायलेंस चाहे बहू की तरफ से हो, ये जरूरी नहीं कि सास ही हो या सास की तरफ से हो, उसका भी एक मेन कारण क्या है, मेन रीज़न क्या है, वो इग्नोरेंस ही है. तो जब एजुकेशन घर में आती है तो नेचुरली ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खत्म, बट इट विल टेक टाइम और बेहतर हो जाता है घर का माहौल. अभी हम एक बात देखते हैं, मतलब चेंजेस तो आई हैं, मगर फिर भी देयर आर सर्टन अनप्रिविलेज्ड सोसाइटीज़ जहाँ पे देयर आर सर्टन कॉजेज जो रुकावट बनती है औरतों की तालीफ हासिल करने में. फॉर Like एग्जांपल early marriage पॉवर्टी इज द survey. मेन Reason. रीजन. आप देखेंगे जो गरीब और अनप्रिविलेज्ड तबका है दूर दराज इलाके वहाँ में, औरत अभी भी वो suffer एफर्ट ही नहीं कर सकते हैं बच्चों की यूनिफॉर्म खरीदना या ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उठाना या एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस. हाँ, उनका अगर मेल बच्चा हो तो उसके लिए वो दे कैन टेक रिस्क, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो मेल आगे बढ़ेगा ये कमाएगा, फैमिली इनकम बढ़ेगी, और ये जो लड़की है बिहार के दूसरे इसको घर चली बिहार के, जाएगी. क्योंकि हाँ, इस पे अर्ली invest चाइल्ड क्यों मैरिज, करना? अर्ली चाइल्ड मैरिज, गर्ल मैरिज इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस. इसको बिहार के ले जाएंगे, एक जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी. लायबिलिटी तो लाइबिलिटी, उसको लाइबिलिटी समझा जाता है. एक और बात यहाँ पे निकल के सामने आई है, जहाँ तक रूरल एरियाज की बात है, वहाँ तक आज भी अगर हम देखें औरत को एक्सेप्टेंस नहीं है. देयर इज नो एक्सेप्टेंस. वहाँ की लड़की अगर पढ़ लिख भी ले, स्टिल वो, मैं टीचर की बात करूंगी फॉर एग्जांपल कि लड़की पढ़ लिख के रूरल एरिया में टीचर बनती है, लेकिन जो वहाँ पे मेल टीचर को एक्सेप्टेंस होती है वो शायद फीमेल को नहीं मिलती है. और इसकी वजह भी यही स्ट्रेट है, क्योंकि जो उसके इर्द गिर्द दूसरी औरतें हैं वो तालीम के जेवर से आरास्ता नहीं है. तो आपको ये लगता है
خود تعلیم یافتہ ہو کے کیا عورت دوسری عورتوں کی تعلیم حاصل کرنے میں بہتر رول پلے کر سکتی ہے مرد کے کمپیریزن میں؟ بہت بہتر رول کر سکتی ہے. دیکھیے یہ گاؤں کی ہمارا بات نہیں نہیں ہے. رول وہی ختم ہو جاتا کہ ہم نے پڑھائی کی. تو میرا ماننا ہے کہ جیسے کینڈل ہوتی ہے نا, ایک کینڈل سے دوسری کینڈل چلتی ہے. ہم عورتوں کو کیا چاہیے, اسٹرانگ, میرا یہ موٹو جیسے ہے, اسٹرانگ ویمن شوڈ اسٹینڈ بائی ایچ ادر. اگر میں اسٹرانگ فیل کرتی ہوں تو میرا ایک فرض بنتا ہے کہ میں دوسری عورتوں میں اسٹرینتھ بانٹوں. چھوٹا ہی بولتے ہیں, ون بک, ون چائلڈ, ون ٹیچر کین چینج دا ورلڈ. There should be no scope of jealousy. جب عورت خود پڑھی لکھی ہوگی, سب سے پہلے ویمن ایجوکیشن کے لیے جو انلائٹمنٹ کی ضرورت ہے وہ کریٹ کر سکتی ہے. صحیح. جینڈر اویئرنیس کی وہ کریٹ کر سکتی ہے. بیسک ہائیجین, پہلے سب سے بڑی بات بیسک ہائیجین. اور ہم نے سب اکثر سے یہ زیادہ سنا اپنے ہے بچوں کی تربیت بہتر طریقے سے, اور ہم نے یہ سنا ہے بیہائنڈ ایوری سکسیسفل مین دیر از اے وومن. لیکن آپ نے یہ شاید نہ سنا ہو, بیہائنڈ every successful woman there is a tribe of successful women who have her back. Exactly. I think that is very right. And that's so good. آج جو یہ یہاں سے ابھر کے آیا ہے وہ یہی ہے کہ بیٹی کو آپ تعلیم دیں, تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ زندگی میں اس کے لیے ہر کوئی چیز دے سکتے ہیں. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیو میں آئے, ہمارے پروگرام میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا, بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین, ہم نے یہ دیکھا کہ اگر آپ اپنی اولاد کو, چاہے بیٹا ہو یا بیٹی, خاص کر بیٹی, اس کو کوئی ایسی چیز دینا چاہتے ہیں جو زندگی میں اس کو ایک بہتر انسان بنائے گی اور مشکلوں کا سامنا فیس کرنے کے لیے اس کو ایک انر اسٹرینتھ دے گی, تو وہ تعلیم ہے. تو ضرور ایسا کریں. کوئی بھی مشکل آپ کی زندگی میں آئے, اپنی بیٹی کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں. پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے شمارے تک. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.